طلاق یقیناً مباح چیز ہے، مگر فرمایا گیا کہ مباح چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں اگر ناپسندیدہ عمل کوئی ہے تو طلاق دینا۔ عرش الہی ہل جاتا ہے، وجہ شرعی جہاں ہو وہاں طلاق کی اجازت دی ہے، اور اس کے بھی طریقے بتائیں۔ فوراً یک بار کی 3 طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ حضرت علامہ مشرف صاحب اللہ کی بارگاہ میں آئے، حضور غصے میں تھا 3 بار طلاق دے دے، کیا حکم ہے؟ غصے میں تھا مگر خوشی میں کون طلاق دے؟ بات تو یہی ہے نا۔ حضرت سید صاحب اللہ کی بارگاہ میں آئے، ایسا ہو گیا، پہلے نہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، اور یہ سب ایسا عام ہو چکا تھا، لوگ اس کو معاذ اللہ رب العالمین بہت ہلکا سمجھ رہے تھے۔ تو خدا کا قہر آیا کہ گورنمنٹ نے قانونی بنا دیا کہ اب 2 طلاق، پہلے ہمت دکھاتے تھے، اب 2 طلاق، جیل کی سزا سنو وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے، نکاح ہو گیا اب اس کو نبھانا بھی ضروری ہے، اور بہت سی وہ چیزیں جس کو سمجھنا ہم کو ضروری ہے۔ لوگ عام طور سے لاپرواہی برتیں گے ایمان و عقیدے کے معاملے میں، گئے اذان ہو رہی ہے، سنا نماز کا بڑا شوق ہے تو چلے گئے، نہ امام کو دیکھا، نہ مسجد کو دیکھا، نہ مؤذن کو دیکھا، معلوم بھی نہیں کیا، پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ دیوبندی ہے، اس کو اگر مسلمان سمجھ کر کے نیت باندھی اس کے پیچھے، نماز کی نیت باندھ لی، اس کے پیچھے نماز ادا کر لی تو کفر ہو گیا، اب طلاق کہنے کی ضرورت نہیں، طلاق ہو گئی۔ اب آپ لاکھ میں بھی سمجھے، نکاح ختم ہو گیا آپ کا۔ اسی طریقے سے یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یا کچھ یہ بہانہ بنا، پتہ نہیں مسلمان سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ پیچھے نماز پڑھنا، کسی وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا، اب اس میں پوچھنا کیا کس مسلمان سمجھا تھا کافر؟ ظاہر اس کا یہی ہے کہ مسلمان ہی سمجھا ہے، اگر کافر سمجھتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اگر جس کو ہم کھلے عام کافر سمجھتے ہیں غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کوئی پنڈت ہے، وہ اگر کھڑا ہو جائے کسی سے کہے، جاہل سے جاہل ہو آدمی ہو، نماز پڑھ لو، نیت باندھ لو، جماعت ہو رہی نہیں باندھے گا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو ظاہر یہی ہے، نماز کے لیے نیت باندھنا۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مسئلہ بتانے کے بعد بھی یا نہ بھی پوچھنے بھی نہیں جاتے، اور گئے، ارے کعبہ شریف ہے، حرم شریف ہے، یہاں جماعت سے نہیں پڑھیں گے۔ جماعت کا سرکار مظہر اعلیٰ نے تحریر فرمایا کہ وہاں ثواب لینے، جماعت کا ثواب لینے جاؤ گے، ایمان چلا جائے گا، اور یہ سوچ کر کے کہ ہمارا ایمان بچ جائے اس لیے وہابی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اپنی الگ نماز پڑھ لو، جماعت سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس طریقے سے تو وہابیوں کے وہاں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کا صاف اور واضح حکم ہے کہ لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، اور تفصیلی حدیث پاک ہے، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، نہ ان کے وہاں جاؤ، اور نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے بعد جنازہ پڑھو۔ تو یہ سارے احکام قرآن و احادیث میں موجود ہیں، شریعت مطہرہ کا حکم موجود ہے۔ وہابیوں کے وہاں دعوت کھانا تو بہت دور کی بات، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شادی میں، جس محفل میں وہابی شامل ہو، جان بوجھ کر کے گیا، وہاں پر دعوت کھائی، تو امام اگر وہاں چلا گیا، بال اتفاق اگر گیا، معلوم نہیں تھا، جانے میں گیا، تو فرمایا تب تو وہ توبہ کر لے، اور اگر بارہا ایسی شرکت امام کر چکا ہے، اور یا پھر وہ ایسی شرکتیں کرتا رہتا ہے، اب جب معلوم ہونے کے بعد کہ اس میں وہابی تھا، توبہ کرنے سے انکار کرتا ہے، تو اب وہ امام امامت کے لائق نہیں ہے، اسے امامت سے معزول کیا جائے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا ثواب تو دور کی بات، اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے۔ تو جب امام کا یہ حکم ہے تو کیا عوام بچ جائے گی؟ بہت سے لوگ ہم ناواقف، ہم نہیں جانتے، اس معاملے میں پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں چاہتے، تو اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے، یہاں تو آسانی سے کہہ کر کے گزر جائیں گے، مگر قبر میں یہ بہانہ نہیں چلے گا، میدان محشر میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جب تم نے
گھر بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے، کاروبار کے لیے، سامان خریدنے کے لیے اور دوسرے کام کے لیے ہزاروں طریقے سے لوگوں سے سوچا سمجھا، معلوم کیا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گھر بنانا ہے۔ اب معلوم کرے تجربہ کس کو ہے؟ انجینئر صاحب کو بلائیں، اچھا نقشہ بنا دے، اب اس کے لیے آپ ان کے پاس جائیں گے۔ بیمار ہیں تو جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اچھا ڈاکٹر کون ہے اس کے پاس جائیں گے۔ دوا کس سے لیں؟ پڑوس میں نہیں جائیں گے، آپ دوا بتا دیجئے، ڈاکٹر کو تلاش کریں گے۔ گھر بنانے کے لیے انجینئر کو تلاش کریں، اس میں بھی یہ دیکھیں گے صحیح بتانے والا ہو تو جائیں گے۔ اس نے فلاں کا گھر خراب کر دیا تو نقشہ صحیح نہیں بنایا تھا، اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس کے پاس چلو۔ وہ ڈاکٹر گیا، اس کے پاس 10 مریض گئے، 9 مر گئے، ایک ہی بچ پایا، وہ ڈاکٹر صحیح نہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلو۔ اسی طریقے سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ مولوی شریعت کا فتویٰ بتانے والا ہے یا طبیعت کا فتویٰ بتانے والا ہے، عالم حق ہے یا بک کر کے فتویٰ دینے والا ہے، نذرانوں میں بکنے والا تو نہیں ہے۔ جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے ویسے ہی جھولا چھاپ مولوی بھی ہے، حق کہنے والا، شریعت کا مسئلہ بتانے والا، فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق فتویٰ دینے والا ہو، حکم شرع سے آگاہی کرنے والا ہو، چہرہ دیکھ کر کے نہ بتانے والا ہو۔ ایسے کچھ تو یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ فلاں عالم صاحب کے پاس چلو، وہ ہمارے حساب سے بتا دیں گے، وہ ہمارے تعلقات ہیں، وہاں چلو وہ ہم سمجھ لیں گے ان کو۔ اس طرح کہ ایک جگہ ہم گئے، بتا دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ ایک جگہ ہم گئے تو پتا چلا کہ امام صاحب سے لوگوں نے کہا نکاح پڑھا دیجیے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ دیوبندی لڑکا ہے، وہاں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ تو لوگوں نے زور دیا، تو کہا کہ اچھا زور دے رہے ہو تو ایسا کرو 5000 دو گے تو چلیں گے۔ 5000 میں ایمان خراب کیا جاتا ہے، یہ ایمان کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ علماء حق کو عمر خضر عطا فرمائے، علماء حق کو مسلک اعلیٰ حضرت کے وفاداروں کو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹروں میں بھی جھولا چھاپ ہے ویسے ہی اس میں بھی، اس گروپ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم حق کا خادم بنائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا۔ شریعت سے باہر نہ عوام ہے نہ امام ہے، شریعت سے باہر نہ مقتدی ہے نہ امام ہے، شریعت سے باہر نہ پیر ہے نہ مرید ہے، ہر ایک کو شریعت پر چلنا ہے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، رشتہ کریں جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں رشتہ سے پہلے گھر ہے کہ نہیں ہے، رشتہ سے پہلے یہ دیکھتے ہیں لڑکے کا نیچر کیا ہے، رشتہ سے پہلے جیسے یہ دیکھتے ہیں لڑکے کا کاروبار کیا ہے، رشتہ سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی سکون سے رہے گی کہ نہیں رہے گی، رشتہ سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ویسے ہی ہم پر لازم و ضروری ہے ان سب چیزوں سے پہلے یہ دیکھیں رشتہ لڑکی کا کریں یا لڑکے کا۔ اگر لڑکی کا کرتے تو دیکھیں لڑکا شریعت کا پابند ہے یا نہیں، یعنی سچا سنی ہے یا نہیں، لڑکا ایمان والا ہے یا نہیں، غلام امام علی مقام ہے یا نہیں، غلام غریب نواز ہے یا نہیں، غلام اعلیٰ حضرت ہے یا نہیں۔ اگر وہ واقعی اعلیٰ حضرت کا غلام ہو، مظہر اعلیٰ حضرت کا غلام ہو، غریب نواز غوث اعظم کا غلام ہو، امام حسین کا حسینی غلام ہو، تب تو بخوشی رشتہ کر لیجئے، اس لیے کہ رزق دینے کا وعدہ اللہ نے فرما دیا ہے، ہر ایک کو اتنا رزق ملنا ہے جو اس کی قسمت کا لکھا جا چکا ہے۔ رزق کسی کا کوئی نہیں روک سکتا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ایمان بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسی جگہ رشتہ نہ ہو کہ تمہارا بھی ایمان جائے، تمہاری نسلوں کا بھی ایمان جائے۔ لڑکی لائے تو وہ بھی دیکھیں، بہت سی جگہ یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں لڑکی وہابیوں میں دے نہیں سکتے، لڑکی لا سکتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ ایک رسالہ ہے جس میں اولاد کے حقوق کا بیان فرمایا، مشعرۃ الارشاد، اس میں فرمایا کہ لڑکی کے دلہن کے خاندان والے کا بھی ماحول دیکھو، اس لیے کہ بچوں کے اوپر ماموں اور نانا ننیال کا بھی اثر آتا ہے۔ یہ فرمایا مشعرۃ الارشاد کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے۔ تو دنیاوی طور پر اگر چیزیں ہیں کہ رہنے سہنے کے اعتبار سے، تہذیب و اخلاق کے اعتبار سے اثر آتا ہے، تو ایمانی معاملات میں بھی اثر آتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس گھر سے ہم لڑکی لا رہے ہیں، دلہن لا رہے ہیں، وہ بھی سنی ہے یا نہیں، وہ بھی امام حسین کی کنیز ہے یا نہیں، خاتون جنت کی کنیز ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ اس کو قبول کریں، اور اگر نہیں ہے تو ایسے رشتے کو لات مار دیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہماری مجبوری تھی ہم نے کر دیا، ایسا معاملہ تھا ویسا کر دیا۔ نہیں، ہر ایک پر لازم ہے کہ پہلے یہ دیکھے، بنگلہ بعد میں دیکھے،
خاندان کے اور معاملات بعد میں دیکھیں اور کاروبار بعد میں دیکھیں، ایمان و عقیدہ پہلے دیکھیں، بے شک۔ چونکہ بنیاد یہی ہے۔ اور اگر یہ دیکھے بغیر نکاح کر دیا برائے نام سنی کا وہابی سے، چاہے کوئی بھی دیوبندی ہو، لڑکا دیوبندی یا لڑکی دیوبندی، لڑکا وہابی یا لڑکی وہابی، کوئی بھی ہو، ایک طرف سے کوئی بھی اگر وہابی ہے دیوبندی ہے تو صاف فتویٰ اس کا یہ ہے کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، بے شک۔ اور جو کچھ ہوگا وہ زنائے محض ہوگا، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ لہذا اس سے پہلے یہ سب بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات